وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ ارا زبیب النملۃ السوداء، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات کو نہیں دیکھتا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سویر سے شام، شام سے سویر، بس اغراض دنیا کے پیچھے بھاگیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا پہ آئے کس لیے تھے؟ ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا؟ اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ مقاصد حیات کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو۔ میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے۔ تو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سزا کیا ملی؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق چھین لیا؟ نہیں، رزق تو بڑا فراہم دیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی؟ نہیں، زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے۔ اللہ نے بینائی اچک لی؟ نظر بھی تیز ہے۔ اللہ نے ذہانت کھینچ لی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پہ نچانے کا فن جانتا ہے۔ کیا اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئیں؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ زبان کا طوطی بند ہو گیا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر سزا کیا ملی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا؟ تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ سنو سزا کتنی ڈاڈی ہے، لیکن باریک بھی بڑی ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا، وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا تھے۔ یہ سزا اللہ نے دی، بڑی باریک سزا ہے۔ یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے، اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچے ہم اوپر ہیں، یہ کیوں ہوتا؟ وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہے۔ انہوں نے ڈاکے سے، چوری سے، منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ رب کا فضل ہے، حالانکہ وہ قہر تھا رب کا، وہ غضب تھا رب کا، لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے۔ تو سزا کیا ملی؟ سزا نہ روزی بند ہوئی، نہ آنکھوں کی بینائی اچکی گئی، نہ شنوائی اچکی گئی، نہ ٹانگیں بے زور ہوئیں، نہ دماغ کام کرنا چھوڑا، نہ زبان کا طوطی بند ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے، اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا؟ تو اللہ فرمائے یہ سزا دی ان کو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں ان سے بے خبر کر دیا۔ وہ سمجھتے رہے خیر ہے، خیر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے، تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا، ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا، ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا، ہمارے مقاصد حیات کیا ہیں، ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چوپائے اور کتنے جانور بستے ہیں، ہمیں سردار کیوں بنایا گیا، جنہیں اغراض ذات سے ہی آگہی نہ ہو سکی۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آگے یہ زندگی بیت گئی، آگے نقشہ بیان کیا، اللہ اکبر، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ یہ دنیا تو بیت گئی، آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے، لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہی ہوگا نا۔ پھر کہا اب سن لو پھر فیصلہ کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور وارث بنائے اور ہمیں فائزین میں بنائے، اور ہماری زندگی کو حقیقی اجالے اور حقیقی نور اور حقیقی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس لیے پہلی بہت مشکل ہے اس نظام کو لے کر کے چلنا، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا،
اور اس سے فنڈ مانگنا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا تو اس نے وہ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور رخ پھیر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے. تو میں وہیں سے اٹھ کر کے آ گیا تھا. تو میں نے اپنے طلباء سے کہا تھا کہ بھوک کاٹ لو گے لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے. ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں، ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ تھے. خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی. میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں. یہ سوکھا کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے، میرے رویے کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا. میرے رویے کا لالچ بھی کوئی بتائے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. میرے والد گرامی نے مجھے جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے دین کو کاروبار نہیں بنانا. اگر شوق آ جائے دولت جمع کرنے کا، اگر یہ طلب دل میں جاگ جائے تو پھر کاروبار ہی کر لینا. آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کوئی کاروبار کر لینا، دکان پہ بیٹھ کے رزق کما لینا. تو دین کو جو ہے وہ روزی کا اڈا نہیں بنانا. تو اللہ کے فضل سے آپ نے میرے رویے سے بھی، میرے طرز زندگی سے بھی یہ بات نہیں دیکھی ہوگی. اور یہ بات کہنا بہت مشکل ہے جب علم کی بولیاں لگ رہی ہوں اور جب 50,000 ہزار روپے کے اندر تقریریں بک رہی ہوں تو ایک بندہ سویر سے لے کے شام تک کالا کالا رسول اللہ کا نغمہ لے کر کے گھومے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کبھی جو ہے وہ کوئی ہلکا اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اور اللہ نے دل کو یہ استغنا کی دولت دی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک شعر بجوا دیا تھا. میں نے کہا میں بڑا غیرت مند شخص ہوں اور خوددار آدمی ہوں، لیکن میں ان بچوں کے لیے جھولی پھیلانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا. آپ نے جو رویہ میرے ساتھ رکھا، چلو وہ آپ کا انداز ہوگا اور آپ کا بھی شاید قصور نہیں ہے، آپ ایک آنکھ سے سب کو دیکھنے کے عادی ہوں گے. تو میں نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ، خیرات نہ دے حسن طلب کی داد تو دے. میں نے کہا یہی دیکھتا کہ ایک شخص کس طرح تیرے پاس آیا ہے تو یہ سعادت مندی اپنے لیے سمجھ لیتا. خیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ یہ بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچے گا. میرے عزیز نے بات کی، آج سے 4 ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک پراپیگنڈا کے طور پہ پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ بیچ کے کھا گئے ہوئے ہیں. تو مجھے افضل کہنے لگا، میں جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی جانب جا رہا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ آج جمعے میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ جگہ ہم نے نہیں بیچی ہے، یہ محض پراپیگنڈا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات آئیں گے تو وقت خود بولے گا. تو یہ ہم کس کس کی صفائیاں دیتے پھرے، لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے، لوگ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں. تو جو کسی کے من میں ہے وہ کیا، کسی نے کہا نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا. اب تو لوگوں کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے ہمیں چھیڑنا، ہمیں تکلیف دینا، ہمیں اذیت پہنچانا. یہ ایک آپ کے شہر میں ایک شخص آ کر کے بڑی لمبی زبان سے یہ بات کر کے گیا ہے کہ رضا ثاقب نے تو دین کی لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے اور وہ دہائی دیتا پھرتا ہے کہ پانڈے کلی کرا لو، مفت تقریراں کروا لو. اس نے تو دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے. یہ دیکھو بت کہیں ہمیں کافر خدا کی مرضی. یہ بھی وقت آنا تھا کہ جو دین کو بیچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی لوٹ سے لگا رہا ہے. اور اس نے جو ہے وہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. آج جو اپنی تقریر کو 40,000 میں بیچتا ہے وہ کہہ رہا ہے رضا ثاقب نے دین کو بدنام کیا ہوا ہے، یہ دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے، دین کو سستا کر دیا اس نے، اور اس نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے، یہ مفت تقریریں کرتا ہے. تو میں نے کہا صاحب میں کب مفت تقریریں کرتا ہوں؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں مفت تقریریں کرتا ہوں. تم تو 40,000 میں بک جاتے ہو اور میرے سامنے تو بندہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے، ساری زندگی پیچھے پیچھے رہتا ہے. تم تو 40,000 میں اپنا سودا کر لیتے ہو، وہ تو ساری زندگی نام لگا دیتا ہے.
لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی بیانہ ہے، ابھی قیمت تو باقی ہے۔ تو میں نے کہا کون کہتا ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں؟ یہ سازش ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں۔ لوگ تو اپنی جان بھی وارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رات بھی لوگ موجود تھے، عصر کے بعد بھی تھے، سحری کے دم بھی تھے، اس وقت آج بھی ابھی تک بیٹھے۔ کون آتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ کیا عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں، کیسی کیسی سریلے آوازیں لگائی جاتی ہیں لوگ جمع ہوں۔ یہ میرے پاس کیا ہے؟ لفظ بھی ٹوٹے ہوئے، لہجہ بھی سلامت نہیں ہے، لیکن یہ طلبہ ہیں تو کھچے چلے آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ محبت کرنے والے ہیں کہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں۔ جو شخص آگے سے جواب نہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کو مارو اور اسی کی تذلیل کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے۔ یہ 108 بچے فارغ ہو رہے ہیں، اصل مخالفت تو اب شروع ہوگی۔ تو مجھے ایک صاحب ذمہ دار ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے کنایتم جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سارے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے بڑے حیرت سے کہا میرا مقابلہ تو نہیں کر رہے۔ کہنے لگے نہیں تم بولے آدمی تمہیں نہیں پتا، یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب میرا مقابلہ نہیں کر رہے۔ کہنے لگے نہیں تمہیں نہیں پتا، یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کھلے اور کچھ باتیں انہوں نے سنانے چاہیے۔ میں نے کہا کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ میں ایک مہینے میں 70 درس دیتا ہوں، اگر یہ 71 دے تو مقابلہ ہونا۔ میں 70 ایک مہینے میں اللہ کی توفیق سے درس دیتا ہوں، اگر یہ جو ہے وہ مقابلہ کرے تو 71 یا 72 دیں تو مقابلہ ہوگا۔ نہیں وہ حجروں میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پھر جو ہے وہ مقابلہ تو نہ ہوا۔ تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ 108 طلبہ فارغ ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے ہمارا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ 109 فارغ کرے، اور اس سے اسلام کو بھی قوت ملے۔ کاش کہ ایسے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے۔ فاستبقوا الخیرات، اس مقابلے کی ترغیب تو رب نے بھی دلائی ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کاش کہ اس طرح کے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ آج 5 فروری ہے، اور 5 فروری کشمیر ڈے کے نام سے ملک کے طول و عرض میں بالخصوص اور جہاں جہاں اہل کشمیر اور پاکستان کے لوگ بستے ہیں وہاں 5 فروری کو جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، سیمینار بھی کیے جاتے ہیں، اور کشمیر کی آزادی کا مطالبہ دہرایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مطالبوں سے کبھی آزادیاں نہیں ملتی، اور نہ ہی قوموں کی تاریخ میں ہم ایسا کوئی منظر دیکھا ہے۔ جب تک ہم مضبوط اور مربوط انداز سے آگے نہیں بڑھتے ہیں تو پھر کبھی بھی ظلم کا پنجہ اور اس کی گرفت کمزور نہیں ہوتی۔ پاکستان کی مضبوطی ہی کشمیر کی آزادی کا سبب بنے گی، اور جب تک پاکستان اپنے پاؤں پہ اس انداز سے کھڑا نہیں ہو جاتا کہ بس اس کا آنکھیں بھر کے دیکھ لینا ہی دشمن کے لیے کافی ہو، اتنی دیر تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مضبوط عسکری قوت اور مضبوط سیاسی قوت اور مضبوط معاشی قوت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط عسکری قوت عطا کی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے تو پاکستان کے جو حالات تھے بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے کہ شاید پاکستان قائم بھی رہ سکے گا یا کہ نہیں۔ سویر سے لے کر شام تک پاکستان بم کے دھماکوں سے ڈولتا رہتا تھا۔ کبھی ہم بوڑھوں کی لاشیں اٹھاتے تھے، کبھی ہم بچوں کی لاشیں اٹھاتے تھے، اور کبھی خواتین کی لاشیں اٹھانا پڑتی۔ ہمارے اداروں کے جو ذمہ دار تھے، کارپرداز تھے، وہ بھی محفوظ نہیں تھے، اور عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی منبر و محراب سے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان لیلۃ القدر کو معاذ وجود میں آیا ہے، یہ مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے معاذ وجود میں آیا ہے۔ اور حالات جو تھے جس کو زمینی حقائق کہتے ہیں وہ یقیناً ایسے نہیں تھے کہ اس بڑھتے ہوئے اژدہے کو کون لگام دے گا اور اس دہشت گردی کو کون قابو میں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایسی طاقت عطا فرمائی، ایک ایسا شخص دے دیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دہشت گردی کو ناکوں چنے چبوائے، اور آج دہشت گرد چھپنے کی جگہیں تلاش کر رہے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی ہیں۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے، اور آج ہم الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ امن کی سمت بڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیاسی طور پہ بھی اس کی رحمتوں سے ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، سیاسی طور پہ بھی قوت دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قوموں کے کچھ عرصہ امتحان لیتا ہے کہ قومیں کھڑی ہوں، اور جب قومیں بے بس ہو جاتی ہیں اور ان میں سکت نہیں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قدرتی اہتمام اور انتظام کر دیتا ہے۔ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے انتظام قدرت نے کیے ہیں، ایسے ایسے انتظام کیے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے اہتمام ہیں، یہ الوہی انتظام ہوتے ہیں، تو ہم اس انتظار میں رہیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور اپنا جو کردار ہمارا بنتا ہے اس سے کبھی بھی کوتاہی نہ برتیں۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل کشمیر ضرور آزاد ہوگا، یہ قربانیاں انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گی، اور جن کی عصمتیں لوٹیں اور جن کی جوانیاں لوٹیں اور جو بچے یتیم ہو گئے، ان کے ماں باپ کو کاٹ دیا گیا، اور جس ظلم اور بربریت کا یہ لوگ شکار ہوئے، تو یقیناً یہ خون رنگ ضرور لائے گا۔ خون جب گرتا ہے تو جم جاتا ہے اور اس کا رنگ ضرور اپنے نقوش چھوڑتا ہے۔ کشمیر آج نہیں تو کل آزاد ہوگا، اور وہاں امن کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کی جو دیرینہ آرزو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کی، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی، اور پاکستان کے مجاہدین کشمیر کی آزادی کا مجدہ جاں فضا لے کے آئیں گے۔ پاک فوج ہی ہماری امیدوں کا کل مرکز تھی، اور پاک فوج ہی ہماری امیدوں کا آنے والے دور میں مرکز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن سے بڑا کام لے گا۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان 18-20 کروڑ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہی نہیں، بلکہ 1 ارب 50-60 کروڑ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے، اور پاکستان نے اس پوزیشن میں اللہ کے فضل سے آج نہیں تو کل آنا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کا خون بہنے لگا تو پاکستان ترچھی نظر سے دیکھے گا تو ظالم کے ہاتھ رک جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان اس طاقت میں اس پوزیشن میں آئے گا۔ 2 مارچ 1945 میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ منبر و محراب پر ایک بونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا۔ بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دیں، وہ تو سنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا۔ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا۔ علامہ اقبال 1938 میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن انہوں نے اس نظریے کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مکالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن خمیر ہے قومیت کی، جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے۔ سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہما اوست، اگر باو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ جو فتویٰ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، اس سے سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر ملتیں اوطان سے بنتی ہوتی، وطن کی مٹی سے ملتیں مارز وجود میں آتی ہوتی، تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا، وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، وطن بھی وہی تھا، دیش بھی وہی تھا، مٹی بھی وہی تھی، آب و ہوا بھی وہی تھی، ابو جہل سے کیا اختلاف تھا۔ لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہے وہ مرز وجود میں آئیں، یہ
وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھی، یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی۔ ایک طرف سکا چچا ہے، اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف فارس سے آیا سلمان فارسی، سینے سے لگایا، کہا سلمان و منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اس کا نسب اور تھا، اس کا رنگ اور تھا۔ بمبئی میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے، ایک ہندو صحافی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے ابا و اجداد ایک تھے، بعد میں کچھ لوگ آئے عرب سے، انہوں نے ان کے نظریات بدل دیے، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارے باپ دادا پر دادا تو ایک ہی ہیں، لہذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں، خون تقسیم کر رہے ہیں، وطن تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے بڑے زوردار لہجے میں قائد اعظم سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے شخص کو بڑی بصیرتیں عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر ان کے ذریعے یہ ایک بہت بڑا کام لیا۔ لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے، ہو ہی نہیں سکے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو قائد اعظم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے، تو کسی شخص نے جو ہے وہ پانی پیش کیا، تو انہوں نے 2 گھونٹ پانی لیا، پھر اس کے بعد رکھ دیا، اور اس صحافی کو جس نے اعتراض کیا تھا کہا آپ بڑے غصے میں تھے، بڑے گرم تھے، یہ لو پانی پی لو ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں پیوں ایک مسئلے کا جھوٹا؟ تو قائد اعظم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسی اجتماع میں ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کو کہا میاں یہ پانی پی لو۔ وہ اٹھا اور پورا گلاس گٹا گٹ پی گیا۔ اب دوبارہ قائد اعظم اس ہندو صحافی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، مجھے بتا کہ میں اگر اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں، میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا اس کا میرا نسبی تعلق کوئی نہیں، خاندانی تعلق کوئی نہیں، میرا اس کا وطن کا ربط و رشتہ کوئی نہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھا زندگی گزار سکتا ہے، اور تم میرے ہم وطن ہو، ہم ملک ہو، ہم زبان ہو، لیکن تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے 2 قومی نظریے پر انہوں نے یہ ایک عملی دلیل فراہم کر کے اس بات کو اجاگر کیا۔ یہودیوں کا سیاسی تغلب تھا مدینے میں، اور مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے۔ جب انہیں اپنی حکومت ڈولتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے عبداللہ ابن سلام جو کہ پڑھا لکھا شخص تھا اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس نبی سے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے اس سے گفتگو کرو۔ تیکھے تیکھے سوال تیار کیے کہ یہ پوچھوں گا، اس کا جواب ملا تو اس پہ یہ اعتراض لگاؤں گا، اس پر جواب ملا تو اس پر یہ سوال اٹھاؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے پورے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے، اور اتنے سوالوں کی گٹھڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ آقا کریم گفتگو فرماتے رہے۔ گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ صلہ رحمی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 ہٹیں گے، یہ تو ہمارا مزاج ہے، لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا۔ کہا کوئی 1 قدم ہٹے نہ ہٹنے دینا اسے۔ میاں کہاں بھاگے گا، تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو عبداللہ ابن سلام یہ گفتگو سنتا رہا۔ آیا تھا سوال نامہ لے کر کے، ایک بھاری گٹھڑی سوالوں کی سر پہ باندھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تکمیل کی، پھر کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ اب آیا تو مناظرہ کرنے تھا، لیکن گٹھڑی کھل گئی، سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ رومی کا لہجہ دیکھیے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، واں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ کہا کہ حضور میں غلام بننے آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے۔ پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا نوکر بننے آیا۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ کہا میں تو نوکر بننے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا
بڑی مہربانی، بس توجہ رکھیں، تسلسل ٹوٹتا ہے۔ ہمارے مقررین اور خطباء کا سٹائل یہی ہے کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے، میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کرتا، 3 گھنٹے میں تقریر نہیں کر سکتا، لیکن جو کروں گا وہ ساری خود ہی کروں گا۔ آپ کا شوق ہو تو سبحان اللہ کہہ لینا، میں یہ بھی کبھی مجبور نہیں کیا۔ یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہا جاتا نا سبحان اللہ کہو، اونچے ہاتھ کھڑے کرو، جو زیادہ اونچے کھڑے کرے گا وہ جلدی مدینے میں جائے گا، تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تو اس کی تذلیل بھی کر دی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ مزاج نہیں رکھتا ہوں، اور نہ حضور کی شریعت میں یہ مزاج دیکھا ہے۔ یار تیرے میں بات ہوگی تو لوگ خود ہی بول پڑیں گے نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ جب سحر کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھل ہی پڑتے ہیں نا، وہ پھولوں کو گدگداتی ہے اور پھول کھل کے گلاب بنتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں۔ تو جب محمد عربی کے نام کا قصیدہ چڑھے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لبوں پر سبحان اللہ نہ بھی آئے روح مچل جاتی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں حضور کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے فکر بن گئی کہ حضور کا نام لینا ہے، اس کے لیے بھی دلیل لاؤ، محفل نعت کے لیے بھی دلیل لاؤ، میلاد رسول کے لیے دلیل لاؤ۔ میں کہتا ہوں یار کا نام لینے کے لیے عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ اللہ اکبر، آیت ذکر نو ما نلنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبہ۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے ممدوح کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جب تم چھیڑو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلڑتے آئی ہو، بے چین روحیں ہو جائیں گی اور عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی جب کسی کے لبوں پہ نام محمد کا ترانہ آئے گا۔ آج گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو باپ بیٹیوں کو دیکھ کے کتنی تسکین پا جائے گا، اور بیٹیاں کس قدر رحمت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ گھر بھرا بھرا لگتا ہے جب چڑیوں کی طرح بیٹیاں آنگن میں چہک رہی ہوتی ہیں۔ تو ان بیٹیوں کو زندہ ڈرپور کر دیا جاتا تھا کہ یہ کیوں پیدا ہو گئی، اور باپ جو ہے وہ کہتا تھا اپنی بیوی سے کہ تم نے کیوں ان کو جنم دیا، اس سے سانپ کو جنم دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لیکن آج عزتیں اور آج وقار جو کچھ بھی ہے یہ حضور کا دیا ہوا ہے۔ بلکہ تاریخ عرب پڑھیں، وہ سکی ماں کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں کرتے تھے۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بیٹھتی تھی، عکاس کے میلے میں سکی ماں کو 900 دراہم کے اندر بیچا گیا، یہ تاریخ موجود ہے۔ لیکن میرے حضور آئے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تک یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے۔ بلکہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا صلہ آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، اور وہ ماں باپ کی فرمانبرداری۔ اور ایک برائی ایسی ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور پاؤ گے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ نشان لگا لو شخص کے جو والدین کا گستاخ ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے، اور شخص کو بھی نشان رکھ لو جو والدین کا فرما بردار ہے، اس کی قبری کا قلب کبھی نیچا ہوتے ہی دیکھیں گے۔ تو والدین کے لیے تکریم کے جذبات سینوں میں پیدا کیے، بلکہ حضور خود ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، بدنی دور تھا، حد نظر صحابہ تھے، جو ہی حضور مصلی پہ تشریف لائے، حضور کو دیکھا تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بس یہ منظر دیکھا تو آنکھیں چھلکنے لگی، اور پھر حضور نے روتے ہوئے کہا، الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے، حضور نے کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہو۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں آ جائیں، انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش کے میرے ماں باپ ہوتے تو میرے آنگن میں بچوں کی بہاریں دیکھتے، مجھے عزت ملی ہے، دولت ملی ہے، شہرت ملی ہے، اس کو دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے۔ اور آپ جانتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، ابھی 6 سال کی عمر ہے، اور باپ کی ریت کے ٹیلے ہیں۔ سیدہ آمنہ کو لگا کہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، انہوں نے حضرت ام ایمن جنہیں حضرت برکہ بھی کہتے ہیں
ان کو بلایا جو سفر میں ان کی ہم سفر تھی، اور کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ سیدہ آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور حضرت آمنہ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ نہ کہہ پائیں، لیکن چند باتیں آپ نے کہی جو ابن ہشام نے دیکھی۔ حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سیدہ آمنہ نے کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق و بلد تو توہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹاتا۔ آخری لفظ ہے سید آمنہ کے، یہ ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ حضور ماں سے نپٹ گئے کہ امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ اب ماں کی وہی تدفین کی، ہو بھی کیا سکتا تھا۔ آج جب حضور بات کر رہے ہیں مدینے میں، تب ماں کا انتقال ہوتا تو فرشتے جنت سے پھول لے کے آتے، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، لیکن 6 سال کی عمر، وادی ابوا کے ٹیلے، مسافرت، تنہائی، قبر میں دفن کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پتھر پہ قبر پہ رکھ دیے۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ پھر مکے کی زندگی کے کٹھن دن آئے، لمحے آئے، شاب ابی طالب کی سختیاں بھی آئیں، طائف کے بازار بھی آئے، کھدے ہوئے گڑے، پھینکے جانے والے کوڑے اور ڈالی جانے والی اوجریاں اور کھودے جانے والے گڑے، کیا کیا مسائل نہیں آئے۔ لیکن پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے، حضور مدینے میں پہنچتے ہیں، اب ادب کی آیتیں اترنے لگی ہیں۔ خبردار میرے نبی سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوک۔ آواز کو بھی سنبھال کے رکھنا، لہجہ بھی بلند نہ کرنا۔ اب حضور تشریف لائے نہ ہو جائے انور سے، تو حضور نے مصلی پہ قدم رکھا تو قدم سے صحابہ کھڑے ہو گئے تو آنکھیں چھلکنے لگی۔ تو حضور نے روتے ہوئے کہا، کاش آج میری ماں زندہ ہو، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، پردہ سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، اور میں لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کے پاس